بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے حقوق میں تیسرا حق یہ ہے کہ آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پانے والے وہ ایمان والے ہوں گے کہ جن کی نمازوں میں خشوع پایا جاتا ہے۔ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے خشوع اور ایک ہے خضوع۔ خشوع کا مطلب ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، قصداً و ارادتاً خیالات اس میں نہ لائے جائیں، غیر اللہ کو متوجہ نہ کیا جائے، بس اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، دل میں سکون ہو۔ اور خشیت کے معنی خوف کے بھی آتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت اور ہیبت کے سامنے اس کا دل جھک گیا ہو، نرم پڑ گیا ہو، دل میں سکون ہو۔ اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے بدن ان میں بھی سکون ہو۔ خام خواہ حرکت کر رہا ہے، کبھی داڑھی کے ساتھ کبھی کھیل رہا ہے، کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں، تو یہ اس کے اعضاء میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو خضوع ہے نا، اعضائے جسم کا پرسکون رہنا، یہ جب ہوگا جب دل میں خشوع ہوگا۔ باطن اگر صحیح ہوگا تو ظاہر بھی صحیح ہوگا۔ الظاہر عنوان الباطن۔ ہم سیب کو دیکھتے ہیں کہ اوپر داغ لگا ہوا ہے، امرود اوپر داغ لگا ہوا ہے، ہم نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظاہری داغ بتا رہا ہے کہ اس کا اندر بھی خراب ہوگا۔ الظاہر عنوان الباطن، یہ ظاہر اندر کا ایک اشتہار ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے۔ آدمی مسکرا رہا ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خوشی ہے، اور اگر منہ بنایا ہوا ہو، آنسو گر رہے ہوں، تو اس کا معنی ہے کہ دل میں کوئی غم ہے۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی کے ظاہری اعضاء پرسکون نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں سکون نہیں ہے۔ جیسے امرود اور سیب جس میں داغ لگا ہوا ہو، ہمیں وہ پسند نہیں کیونکہ یہ ظاہر بتا رہا ہے کہ باطن خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی داغ والے دل کو پسند نہیں فرماتے۔ صاف ستھرا دل ہونا چاہیے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ستھرا دل جس میں غیر اللہ کا شائبہ بھی نہ ہو، غیر اللہ کی جگہ اس میں نہ ہو۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، جسم میں دو دل تو نہیں، ایک ہی ہوگا، یہ ایک ہی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ تو جان بوجھ کر اس میں وساوس نہیں لانے چاہیے، لیکن انسان ہے، کوئی خود بخود خیال آیا اور چلا گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چرنگی کے اوپر گاڑیاں چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، صحیح ہے، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ٹریفک پولیس والے کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر یہ ٹریفک بحال نہ رہے، یہ گاڑیوں کی آمد و رفت رک جائے، ٹریفک جام ہو جائے، تو پھر وہ پریشان ہوگا بھی یہ ایسا کیوں ہوا۔ ایسے ہی اگر دل کی چرنگی پہ خیالات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے ارادے سے بندہ ادھر متوجہ نہ ہو، اپنا دل تو رب کی طرف متوجہ رکھے، خیالات آئیں بھی تو فوراً جھٹک دے، اور یہ تصور کرے کہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، مجھے ادھر ہی متوجہ رہنا چاہیے۔ تو خشوع کا معنی ہے کہ دل میں سکون ہو، اور خضوع کا معنی ہے
کہ ظاہری اعضاء بھی پرسکون رہیں، مگر ان دونوں کا محل گویا دل ہی ہے۔ دل میں سکون ہوگا تو ظاہری اعضاء بھی وہ پرسکون ہوں گے۔ دل میں ہی سکون نہیں، دل میں ہی خوف خدا نہیں، دل میں ہی عظمت باری تعالیٰ اور ہیبت باری تعالیٰ نہیں ہے، تو پھر اعضاء بھی اس کے جو ہیں وہ پرسکون نہیں ہوں گے، پھر کبھی دائیں بائیں کھیل کود میں لگا رہے گا۔ شریعت میں خشوع اور خضوع یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل عمل ہے، اور یہ نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے۔ یہ جس نماز میں خشوع اور خضوع پایا جائے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کی اور آپ کا دل ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوا، جسم قبلے کی طرف اور دل رب کی طرف، یہاں تک کہ نماز ختم ہو جائے۔ اب ایٹومیٹک دور آ گیا ہے، بٹن دباؤ تو سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں بھی اب ایسے ہی ہیں، بٹن دباؤ، اللہ اکبر کا مطلب ہے بٹن دبا دیا، اب خود بخود جناب جو ہے وہ ثنا بھی ہو رہی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی ہو رہی ہے، سورت بھی پڑھی جا رہی ہے، رکوع سجدہ سب 2 رکعتیں پوری ہو گئی۔ اسی نمازی سے کہو کہ آپ نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بٹن دبا ہوا تھا، یہ چل رہا تھا، نماز ختم ہو گئی۔ یہ خشوع اور خضوع سے خالی نماز یہ بارگاہ الہی میں پسندیدہ نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع ہونا چاہیے۔ رسول اللہ میں نے عرض کیا کہ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل رب کی طرف متوجہ ہو، دل کے اندر سکون ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، قرطبی میں ہے کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، سکون ہوتا، لخشعت جوارحه، تو اس کے اعضاء بھی پرسکون ہوتے ہیں۔ اس کا اندر دل ہی متوجہ نہیں ہے نماز کی طرف، اس لیے کبھی داڑھی سے کھیلتا ہے تو کبھی بالوں سے کھیلتا ہے، کبھی کپڑوں سے کھیلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں خشوع القلب، خشوع القلب دل کے سکون کا نام ہے خشوع۔ اور دوسری چیز وَأَلَّا تَلْتَفِتَ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، اور آپ دائیں بائیں متوجہ نہ ہو، ظاہری اعتبار سے بھی سکون ہو اور قلبی اعتبار سے بھی سکون ہو۔ اور یاد رکھیں کہ ایسا ظاہری خشوع جس کا اثر دل پہ نہ ہو، بظاہر تو بہت عاجزی سے کھڑا ہے مگر دل میں یہ کیفیت نہیں ہے، ظاہری بنا رکھی ہے، اندر نہیں ہے وہ کیفیت، یہ نفاق ہے، خشوع نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خشوع سے پناہ مانگی ہے، اللہم انا نعوذ بک من قلب لا یخشع، یا اللہ میں ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جس میں خشوع نہیں ہے، بظاہر خشوع ہے اندر کچھ نہیں ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام دعا یوں مانگتے تھے اعوذ باللہ من خشوع النفاق، نفاق والا خشوع، بڑی عاجزی سے کھڑا ہے، دیکھنے والا بولے یار کیا نماز ہے، اندر خالی ہے، اندر کچھ نہیں۔ تو ظاہری خشوع جس کا اثر باطن پہ نہیں اور دل اس سے خالی ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو نماز میں حد سے زیادہ سر جھکائے ہوئے دیکھا۔ دیکھو گا بعض لوگ بہت ہی زیادہ جھک کر اور عاجزی ظاہر کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو کسی پر شک کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت سے پہچانا کہ اس بندے کے دل میں کوئی خشوع نہیں، ویسی سر جھکائے ہوئے ہے۔ تو کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا یا ھذا ارفع راسک، میاں نماز میں گردن سیدھی رکھو، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، یہ بناوٹی خشوع
قلبی خشوع میں اضافہ نہیں کر سکتا. یہ تو تمہارا بناوٹی خشوع اور خضوع ہے اور تم جھکے ہوئے ہو، اس کی وجہ سے کوئی دل میں تھوڑی خشوع پیدا ہوگا. اندر پہلے خشوع پیدا کرو، ظاہر خود ہی ٹھیک ہوگا. سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال اللہ مقبلا علی العبد وهو فی صلاته ما لم یلتفت فَإِذَا الْتَفَتَ انصرف عنہ. مسلسل اللہ رب العزت دوران نماز بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لیکن جب بندہ دائیں بائیں اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں. جو بلکہ ایک حدیث قدسی میں بڑے عجیب الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم الی من تلتفت انا خیر لک ممن تلتفت الیہ. اے آدم کے بیٹے کدھر متوجہ ہو گئے؟ تو کبھی کیا سوچ رہے ہو، کبھی کیا سوچ رہے ہو. جس چیز کی طرف تم متوجہ ہوئے ہو میں اس سے بہتر ہوں، تو تم میری طرف متوجہ رہو نا، دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ یاد باللہ. کبھی 2 رکعت نماز کی نیت باندھیے اور دھیان رکھیے کہ میری توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. کیا میں 2 رکعتیں ایسی پڑھ سکتا ہوں؟ اگر نہیں تو اس کی مشق اور فکر کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا دنیا و ما فیہا سے لا تعلق ہو کر نماز میں جب داخل ہوتے تھے ڈوب کے نماز پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نماز ایسی ہوتی تھی، وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے ٹک کے، گویا لکڑی ایک جگہ گاڑ دی ہو. بہت لمبا رکوع اور لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ چڑیاں آ کر ان کی کمر پہ بیٹھ جاتی تھی. لوگ انہیں بیت اللہ کی چڑی کہتے تھے. بیت اللہ میں کبوتر اور چڑیاں دائیں میں آتی رہتی ہیں. تو جب یہ دیر تک سجدے میں پڑے ہوئے تو ایک بے جان چیز محسوس ہوتی تھی، تو چڑیاں آ کر کمر کے اوپر بیٹھ جاتی تھیں، اڑ بھی جاتی تھی. اتنا سکون سے سجدہ کرتے تھے. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، قریب میں ان کا بیٹا ہاشم سو رہا تھا. یہ اپنی نماز میں مشغول تھے، تو اچانک چھت سے ایک سانپ نیچے گرا اور بچے سے لپٹ گیا. بچے نے چیخنا شروع کیا، چلایا. گھر والوں نے بھی دوڑ لگا دی، دوڑتے ہوئے بچے کے پاس آئے. شور شرابہ ہو گیا. سانپ کو مارا. ظاہر ہے کہ ایک بچے سے سانپ لپٹ جائے تو گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی. حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، بہت دیر کے بعد سلام پھیرا. فرمایا یہ شور سا محسوس ہو رہا تھا، یہ کیسی آواز تھی؟ تو بیوی نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، بچہ تو جان سے ہی چلا گیا تھا. تو سانپ گر گیا، پورا واقعہ بتلایا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تیرا ناس ہو، اگر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز ہی کہاں باقی رہتی. گھر میں اتنا ہنگامہ اور یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے. اور وہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. وہ 2 صحابی، ایک مہاجر اور ایک انصاری، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غزوے سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا اور ان 2 حضرات کی تشکیل ہوئی کہ یہ رات کا پہرا دیں گے. مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ آدھی رات کا پہرا یہ دیں گے، آدھی رات کا میں دے دوں. اب ایک صحابی آرام کرنے لگے تو دوسرے نے سوچا کہ پہرا ہی دینا ہے نا، تو اچھا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، تو چوکیداری بھی ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی. نماز کے دوران یہ انصاری صحابی تھے، دشمن نے دیکھا تو تیر برسایا، خون کے فوارے چھوٹ گئے، مگر نماز جاری ہے.
بہت دیر کے بعد سلام پھیرا، اپنے سوئے ہوئے ساتھی کو جگایا۔ اس نے دیکھا تو یہ تو خون میں لگ پاتا ہے، بھائی آپ نے مجھے نہیں جگایا، میں آپ کی مدد کرتا۔ جواب سننے کے قابل ہے۔ ارشاد فرمایا دراصل میں نماز میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورت ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرنے کو جی نہیں چاہا۔ یہ تھا وہ خشوع اور خضوع۔ ان حضرات کی نمازوں میں دل سے کتنے متوجہ ہوں گے کہ جسم خون میں لت پت ہو گیا اور وہ نماز کو جاری رکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک مرتبہ ایک تیر پیوست ہو گیا، وہ تیر نکالنا تھا مگر کیسے نکالیں؟ اس زمانے میں بے ہوش کرنے کا سسٹم تو تھا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی تو اطباء نے آ کر، حکماء نے وہ تیر نکال لیا۔ نماز کے بعد دیکھا کہ خون نکل رہا ہے، کہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا وہ تیر جو تھا ہم نے نکال لیا۔ اب بتاؤ کتنی توجہ ہوگی، یہ ہماری عقل میں آنے والی باتیں یہ نہیں ہیں، مگر یہ ایسا ہو چکا ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری سمجھ میں بھی آئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تو پاؤں سوج گیا، تو طبیب نے کہا کہ یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زخم آگے سرایت کر جائے گا، زہر پھیل جائے گا۔ اب کیسے کاٹیں؟ تو بات یہ سامنے آئی کہ ان کو شراب پلا دیں، بے ہوش ہو جائیں گے شراب کی وجہ سے، تو اب ان کا پاؤں کاٹنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا میں حرام کا ارتکاب کیوں کروں گا؟ تو پھر پاؤں کیسے کٹے گا؟ بعض جگہ آتا ہے کہ حضرت نے فرمایا میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں، تم پاؤں کاٹ لینا۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ حضرت نے فرمایا میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، تم میرا پاؤں کاٹ لینا۔ نماز کی نیت باندھی اور اطباء نے پاؤں کاٹ دیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ ایک مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران دیکھا کہ ایک چڑیا آ گئی ہے باغ میں، وہ درخت گھنے تھے تو وہ پھنس گئی، ان کی نگاہ اس چڑیا پہ لگ گئی، وہ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے۔ اتنے میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، اور یہی بھول گئے کہ رکعتیں کتنی ہوئی ہیں۔ خیر نماز تو پوری کی اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس باغ کی وجہ سے نا میری توجہ نماز سے ہٹ گئی، بس اب میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں جی چاہے اس کو دے دیں، مجھے اب اس کو رکھنا ہی نہیں کہ میری نماز میں یہ اس نے خلل واقع کیا۔ اس طرح کی خوبصورت نمازیں یہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع حتی لا ترى فیہا خاشعا، سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ نماز میں خشوع اور خضوع ہے۔ مسجدیں بھری ہوں گی نمازیوں سے، مگر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک آخری بات کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہم پیدا کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ کس طریقے سے ہم اپنی نمازوں میں اپنے دل کو نماز کی طرف، رب کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے طریقے اہل علم نے لکھے ہیں، ان میں سے میں چند طریقے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ حدیث میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، حدیث جبرائیل ہے مشہور، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دنیا میں تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، حدیث میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، جب تک تم مرو گے نہیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
تو یہ سوچو کہ میں اگر حقیقتاً اللہ کو دیکھ رہے ہوں تو کیسی نماز پڑھیں گے؟ سینئر افسر موجود ہو دفتر میں، کام کیسا ہوگا؟ تو اگر کوئی آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہو تو نماز کیسی پڑھے گا؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ تمہارا اس بات کا استحضار نہیں کر سکتے ہو تو یہ تو یقین جانو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس تصور سے نماز پڑھنی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس میں خشوع پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 2، تلاوت اور رکوع اور سجود کی جو تسبیحات اور اذکار ہیں ان میں آدمی کو غور اور فکر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ہے اس لیے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں غور کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، تو آدمی کو توجہ رکھنی چاہیے تلاوت پر، نہیں بھی ترجمہ سمجھتا کم از کم الفاظ پر تو توجہ دے۔ اور نماز میں جو روزانہ اللہ اکبر کہتے ہیں، روزانہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، روزانہ تحیات درود پڑھتے ہیں، اتنا ترجمہ تو آ جانا چاہیے۔ وہ تو کسی بھی نماز کی کتاب میں اٹھا کر دیکھو گے وہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک نمازی سے کہا سمع اللہ لمن حمدہ کا کیا معنی ہے؟ یقین جانے اس نے مجھے نہیں معلوم ہے، سمع اللہ بولتا ہوں۔ تو جب اتنا بھی موٹا موٹا ترجمہ نہیں آئے گا تو پھر خشوع اور خضوع نہیں پیدا ہوتا۔ آدمی کو آیات اور جو ہے وہ جو نماز میں اذکار ہیں ان کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ معنی اور مفہوم سمجھتا ہو تو اور اچھی بات ہے، ورنہ الفاظ پر توجہ ضرور رکھے، غور کرتا رہے۔ آپ اندازہ لگائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ تو کتنا غور کیا ہوگا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھی تو 20 مرتبہ اس آیت کو پڑھا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لٹایا جائے گا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، بار 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 بار، یہ غور اور فکر کی وجہ سے۔ نمبر 3، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابن ماجہ میں، انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا کیف اخشع فی صلاتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا، میں کیسے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والا بن سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز شروع کرو تو ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز۔ تو جب ہمیں کوئی بتلا دے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے تو کیسے توجہ ہوگی پھر رکوع میں اور سجدے میں؟ تو کوئی نہ کوئی تو آخری ہوگی، کوئی نہ کوئی صبح تو زندگی کی آخری صبح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، صبح کر لو تو شام کی انتظار مت کرو اور شام کر لو تو صبح کی انتظار نہ کرو۔ تو آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے یہ دھیان رکھنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کی الوداعی اور آخری نماز ہے۔ نمبر 4، طہارت اچھی طرح حاصل کی جائے، استنجے کا اہتمام صحیح طرح ہو، وضو کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے، جسم پر میلے کچیلے کپڑے نہیں ہونے چاہیے۔ بعض لوگ اتنے گندے کپڑے پہن کے نماز میں آ جاتے ہیں کہ ساتھ میں کھڑے ہونے والے کو گھن آتی ہے۔ مکروہ ہے ایسا لباس پہن کر آنا۔ بادشاہوں کے بادشاہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کے دربار میں جائیں تو اس لباس کے ساتھ، اور اگر ایئرپورٹ پہ کسی کو لینے جانا ہو تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سے کپڑے پہنے۔ تو اس لیے آدمی کا بہترین سوٹ جو گھر میں ہو نماز کے لیے اس کا انتخاب کرنا چاہیے اور اچھا سوٹ پہن کر نماز میں آنا چاہیے، اس سے بھی آدمی کا دل نماز میں لگتا ہے۔ نمبر 5، نماز کی جملہ حرکات سنت کے مطابق ادا کریں، یعنی رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، ہر چیز سنت کے مطابق ہو۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نمبر 6،
خصوصاً تعدیل ارکان کا اہتمام، قوما، جلسہ، اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کرے۔ قال یا رسول اللہ کیف یسرق صلاتہ، نماز میں کیسی چوری کرے گا؟ فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرے یہ چور ہے۔ نماز کی چوری یہی ہے کہ ہم تعدیل ارکان کا اہتمام نہ کریں۔ نمبر 7، گناہوں سے بچنا چاہیے، خاص طور سے بد نظری سے بچنا چاہیے۔ جو یہ چاہتا ہو میری نماز میں خشوع پیدا ہو جائے، بد نظری سے اور دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 8، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اور نمبر 9، مسجد میں جلدی آئیں اور آ کر تحیۃ المسجد پڑھیں۔ تحیۃ المسجد پڑھنے سے انسان کی توجہ جم جاتی ہے، کچھ عبادت کر کے فرض نماز میں داخل ہوگا تو انشاءاللہ خشوع اور خضوع اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 10، بشری تقاضوں سے فارغ ہو کر آئے آدمی، کھانے کی چاہت ہے زیادہ، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے کھانا کھائے۔ نماز میں رہ کر سوچ رہے کہ کھانے کا کیا ہوگا، بہتر ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سوچے کہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز میں کھانے کا نہ سوچے، کھانے میں نماز کا سوچے۔ ایسی ایک آدمی کو پیشاب آیا ہوا ہے، ہاں بول و براز کا تقاضا ہے، اب یہاں پاؤں کبھی ادھر کر رہا ہے کبھی ادھر کر رہا ہے، اس کو چاہیے پہلے سے پیشاب پخانے کی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، اس سے بھی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک آخری چیز یہ کہ آدمی کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یا اللہ میری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ اچھی عبادت کی ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اور یہ کہہ کر فرمایا کہ معاذ انی لاحبک واللہ انی لاحبک، میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ اچھی عبادت کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نماز کی روح اور جان ہے کہ ہم نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اب ہمیں مشق کرنی چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سوچیں اس دوران میں نے ہاتھوں کو کتنی دفعہ حرکت دی، کرتا کتنی دفعہ ٹھیک کیا، داڑھی میں کتنی مرتبہ ہاتھ مارے۔ اگر یہ لگا ہوا ہے سلسلہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اندر بھی خالی ہے، ظاہر بھی خالی ہے۔ پھر دوبارہ نیت کریں، پھر شروع کریں۔ کسی کو اپنا نگران مقرر کریں کہ میرے قریب بیٹھ کر دیکھو میں نماز میں کیا کرتا ہوں۔ جب چیز کوئی بنانی ہوتی ہے آدمی کو اتنی محنت کرنی چاہیے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس نماز اور روزہ ہی رہ گیا ہے۔ زکوٰۃ تو ہر آدمی نہیں دے گا نا، کوئی مالدار دے گا۔ حج تو ہر آدمی نہیں کرے گا، کوئی مالدار کرے گا۔ جی ایمان کی نعمت کے بعد ہمارے لیے اعمال صالحہ میں اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر غریب سے غریب تر آدمی نماز روزہ یہ چیزیں دونوں کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں یہ دونوں چیزیں۔ اگر یہ بھی کمزور نکلیں تو پھر ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ لہذا اس کو جتنا احسن سے احسن انداز سے ادا کرنے کی فکر کر سکیں تو یہ کم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خوبصورت طریقے سے خشوع اور خضوع والی نماز عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔